قرآن دکھڑا بتاتا ہے، قرآن دکھڑا بتاتا ہے. وَتَوَلَّى یا اسفا علی یوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹے کہنے لگے بھئی آپ اپنے بیٹے کے حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا اپنے آپ کو اتنا ہی ختم کر ڈالیں گے، آپ اتنا ہی غمگین ہیں تو اتنا غم مت کیجئے گا، نہ کیجئے گا. ان کے غم میں اپنے آپ کو ختم کر رہے. سنیے یہ کون باپ کا غم بتا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. یہ الفاظ حضرت یوسف کا اتنا درد تو تھا ہی نا، اللہ نے قرآن کی آیت اپنی کلام بنا دیا، اپنا کلام بنا دیا ہے. یہ ہوتے تو گھر میں بزرگ ہیں جن کے سر کانپتے ہیں، کمر لرزتا ہے، جسم لرزتا ہے، ہاتھ لرزتے ہیں، بولتے ہوئے ان کی زبان لرزتی ہے. ہوتے بزرگ ہیں، مگر میرے اور آپ کے لیے جس گھر میں بوڑھا والد ہو، بوڑھی والدہ ہو، رحمت کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. ماں کی تکلیف، ماں کا درد قرآن سے پوچھئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ. اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان، حضرت موسیٰ کی والدہ ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو اللہ بیان فرماتا ہے. توجہ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے درد کو، ماں کی درد کو، والدہ کی درد کو جس نے جنا ہے، درد کو اللہ نے، ان کی تکلیف کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے جدا ہوئیں، فرعون کا آرڈر تھا نا، پورا قصہ ایسے دو لفظوں میں عرض کیے دیتا ہوں. فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کیا جائے، کیونکہ اب جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میری نبوت، وہ میری سلطنت کا، میری بادشاہت کا تختہ الٹے گا. تو اس نے فیصلہ کیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر دے، بچہ بھی نہ ہو، ایسا بچہ ہی نہ پیدا ہو جو میری سلطنت الٹے، جو میری بادشاہت کو الٹے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو یہ غم لگا، بیٹا تو میرا بھی اسی زمانے میں، اسی دور میں، انہی دنوں میں پیدا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نعوذ باللہ فرعون کے ہمواری، فرعون کے ملازم، فرعون کے پولیس، فرعون کی فوج نعوذ باللہ شہید کر دے. تو اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا برد کر دے. جب دریا میں ڈالا تو ماں کی آنکھوں سے بچہ اوجھل ہو جائے گا، ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا نہ رہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے اولاد نہ ہو تو ماں تڑپتی ہے، اس کی تڑپ. اللہ اکبر. نبی پاک تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، ایک عورت گزری، سر پر دوپٹہ بھی نہیں، تیز قدموں سے گزری. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا اسے، حبشن عورت تھی تو سر پر تیزی سے گزری اور اپنے جسم کو بھی سنبھال نہ سکی، اتنی تیزی سے. حضور پاک نے فرمایا جانتے ہو یہ کس لیے دوڑ رہی ہے؟ اس کا بچہ اس کی آنکھوں سے اوجھل کھو گیا. بچہ کھو گیا ہے تو اپنے جسم کا خیال نہیں، اپنے پردے کا خیال نہیں، اپنے سر کے دوپٹے کا خیال نہیں، اپنے جسم کو ڈھانکنے کا خیال نہیں، بچہ آنکھوں سے اوجھل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں، سامان بھی آ گیا ہے، آیت کریمہ ہے، عرض کرتا ہوں توجہ کیجئے. میرے کریم رب فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اتنی غمگین ہوئی
اتنی غمگین ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی، ہم نے پیغام بھیجا، ہم نے پیغام دیا کس کو؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کو، کیا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اے موسیٰ کی اماں غم نہ کیجئے، جیسے میں نے اس بچے کو آپ سے جدا کیا اسی طرح آپ سے ملا دوں گا۔ اتنی تو ماں کی تڑپ ہے، اتنی تو ماں کی طرف ہے جو اللہ کو تسلیاں دینی پڑی۔ تو ان کا طرف سمجھیے، ان کا طرف سمجھیے اور ان سے محبت الفت سے پیش آئیے۔